نائب صدر پنجاب لائرز فورم کے نائب صدر سردار ظفر خان ترین صاحب، صدر ضلعی صدر رانا شیر افغان صاحب، تحصیل صدر محمد اسد سعید صاحب اور لیڈر دوست وائس پریزیڈنٹ نائب صدر محمد صاحب، رانا صاحب، طارق بدر صاحب، سینئر خرم بیگ صاحب، شمیر احمد صاحب، سب دوست موجود ہیں۔ میرا پروگرام کا آغاز ہوتا ہے اور خان صاحب جو ہے کمنٹ کریں گے۔ پاس ہوا ہے تو اس پہ اپنے اظہار خیال کے لیے دعوت صاحب ہے آصف سعید صاحب، صدر تحصیل لائر فورم میڈم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وکلا کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے جو قائدین ہیں اور جو عادل نذیر طارت صاحب جو ہمارے وفاقی مصر ہیں، انہوں نے وکلا کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ان کی ویلفیئر کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹ ضرور بنائیں، تو وہ انہوں نے کل اس کی بنیاد رکھی اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ وہ سینٹ میں پیش ہو گیا، وہ سینٹ سے آج منظور بھی ہو جائے گا۔ باقی صدر سے میری ریکویسٹ ہوگی تو اس کو فوری طور پر، کیونکہ وکلا پروٹیکشن ایکٹ ہے، اس میں کسی کا قدغن نہ لگائیں، فوری طور پہ کہ تمام وکلا کسی بھی سوسائٹی سے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، تو ان کی ویلفیئر کی بات ہے، اس میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے۔ لیکن یہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیشہ نون لیگ کو ہی جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں ویلفیئر کے کام ہوں گے اس میں جو بھی تبتی آئے گی وہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، ہمارے قائدین کی ہے۔ یہ کیونکہ ان کی فطرت میں ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے۔ جو اس ٹائم مہنگائی کا تھوڑا بہت ایشو چل رہا ہے وہ اب اس لیے چل رہا ہے کہ جو عمران خان ہیں اس نے اتنے جو آئی ایم ایف سے ڈیلز کی قرضے لیے، جس کی وجہ سے اس ٹائم یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور اس لیے سب سے جو اس میں انہوں نے مشکل ہمارے لیے، ہمارے قائدین کے لیے پیدا کی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ نے پاکستان کو قرضہ نہیں دینا۔ یہ ملک دشمن بندہ ہے، اور عمران خان اگر عوام اس بات کو نہیں سمجھے گی، کیونکہ جب بھی کوئی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے تو یہ فوری ان کو کہتا ہے کہ آپ نے پاکستان کی کوئی سپورٹ نہیں کرنی۔ جو ہمارے قائدین ہیں میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے جو لیے جو کام کیا ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو انہوں نے وکلا کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ تھینک یو۔ آصف سعید صاحب ہمارے تحصیل پریزیڈنٹ، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں اقبال اظہر صاحب کی اجازت سے آگے کارروائی کا اجلاس کی کارروائی ہم آگے کریں گے۔ تو اب میں عدنان مہاندرا صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، پی ایل ایم لائرز فورم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصراً سا اپنا اظہار خیال جو ہے دو الفاظ میں کریں گے۔ تھینک یو۔ یہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے بالا تر ہو کے وکلا کے لیے، لائرز کے لیے، پورے پاکستان کے وکلا کے لیے اپنا پروٹیکشن ایکٹ بنایا گیا ہے۔ اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہ نہیں ہونا چاہیے، لائکنگ اور ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو پروٹیکشن ایکٹ جو منظور کروایا ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے عادل نذیر طارت صاحب کو، احسن بھون صاحب کو۔ تو میری تمام اپنی لائرز کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کریں، بے شک وہ پی ٹی آئی کے ہیں، بے شک وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، نون لیگ کے ہیں، جو چیز کوئی بھی گورنمنٹ کوئی اچھی کرتی ہے اس کو اپریشیشن ملنی چاہیے۔ تو میں جو ہے اپنی گورنمنٹ کا تھینک فل ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اپنا لائرز کی ویلفیئر کے لیے ایک اپنا لائرز پروٹیکشن ایکٹ منظوری دی ہے، اور اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میاں نواز شریف کا، مریم نواز صاحبہ کا، شہباز شریف صاحب کا، اور اس پہ جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ نہ کہ اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے۔ یہ سارے لائرز کی، پورے پاکستان کے لائرز کی ویلفیئر کا کام ہے۔ شکریہ۔ شکریہ عدنان مہاندرا صاحب۔ اب میں طارق بدر صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ مہنجر خان کے، تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، لیکن سر صرف دو جو ہے نا الفاظ میں اپنا اظہار خیال کیجیے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ وکلا پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے جو وکلا کا پچھلے میرے خیال میں کئی دہائیوں سے یہ مطالبہ رہا ہے اور کسی بھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر سنجیدگی سے غور نہیں کیا، تو اس کا کریڈٹ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہماری لیڈرشپ جناب میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ
शहबाज शरीफ साहब और PMLN और PDM की इस मुश्तरका गवर्नमेंट को जाता है कि इन्होंने इसको बाकायदा एक लॉ ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है। और इसके साथ साथ ये है कि जो वकला हजरात अपने फ़राइज़ की बजावरी के हवाले से टारगेट किलिंग का शिकार होते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होते थे, उनको भी इसमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और वकला, नौजवान वकला स्पेशली उनके लिए जो इसमें ये रखा गया है कि 20 मिलियन से ज़्यादा कैपिटल मार्केट जो है जिस कंपनी की, वो कम से कम 3 लीगल एडवाइज़र रखने की पाबंद होगी। ये एक ज़बरदस्त इसका नुकता है, इंशाअल्लाह इससे हमारे नौजवान वकला को काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, इस वकला प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा इसके साथ साथ जो दूसरा बिल है, मैं उसकी भी काफ़ी तारीफ़ करूँगा, जो 184(3) के हवाले से पार्लियामेंट ने जिसको मंजूर किया है, और इंशाअल्लाह ताला वो भी लॉ ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ और सारे दोस्तों का भी जिन्होंने इकट्ठे होकर इस एप्रिसिएशन में हिस्सा लिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक बदर साहब। अब मैं जाम फरहाद खुटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मुख्तसरन जो है ना अपने ख्यालात का इजहार। मैं जाम फरहाद अली खुटिया, एडवोकेट, मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम खान। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने सीनियर सरदार जफर खान तरीन साहब का, राना शेर अफगन साहब का, चौधरी आसिफ सईद साहब का और दीगर जो हमारे मेम्बरान हैं, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूर करने में एक गैदरिंग की है। सरदार जफर खान तरीन, राना शेर अफगन साहब और चौधरी आसिफ सईद साहब और हमारे वकला का, जिनकी काविशों से ये एक्ट जो है मंजूर हुआ है, मैं इनको सराहता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है कि लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूर होना चाहिए था, और ये जो मंजूर हुआ है इससे हमारे वकला में जो है एक तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा फैलेगी, और ये हमारा जो है इससे हमारा जो है एक एतमाद बहाल होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू राना साहब कह रहे हैं कि आज आप सबकी आवाज़ में मेरी आवाज़ भी शामिल है, मेहरबानी, शुक्रिया। तो बड़ी अच्छी सबने गुफ्तगू की माशाल्लाह। और इसमें मुहादरा साहब ने जिस तरह कहा था कि आज़म मजीद तारड़ साहब, एहसन बून साहब, उनके साथ साथ मैं थोड़ा सा इजाफा करूँगा, राना सनाउल्लाह साहब, हमारे नसीर अहमद भुट्टा साहब, राना जफर इकबाल साहब, और जितने भी हमारी लीडरशिप है लॉयर्स फोरम की, एज वेल एज जो मरकज़ी क़यादत है, उन सब की इसके अंदर काविश जो है वो शामिल है। तो इस सारे इस बात के जो है इस चीज़ के ऊपर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम उन सब अपनी क़यादत के जो है लॉयर्स फोरम की और मरकज़ी क़यादत के भी हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी लॉयर्स फोरम की इस प्रपोजल को आगे पाया, तकमील तक पहुंचाया और मजीद पहुंचाना भी है। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राना शेर अफगन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात का जो है इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकला वेलफेयर जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट आज पास हुआ है, इसके पास होने में मुझे एक शेर याद आ रहा है कि जब भी चमन को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ये गर्दन हमारी कटी, फिर भी ये कहते हैं ले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। ये पाकिस्तान बनाने वाला भी वकील और इसका ख्वाब देखने वाला भी वकील, लेकिन ये इंतहा है कि आज 75 साल तक किसी गवर्नमेंट को वकला के वेलफेयर का ख्याल नहीं आया। मैं मौजूदा गवर्नमेंट खुसूसन अपने कायद मियाँ शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज, अपने और अपने मौजूदा बाकी सूबाई कायदीन, लॉयर विंग के हमारे जो सदर नसीर अहमद भुट्टा साहब, राना जफर इकबाल साहब, और हमारे जो लीडिंग हमारे ग्रुप्स के जो चेयरमैन हैं अरसन बून और आजम मजीद तारड़ साहब, हमें इन सबको इनकी जितनी इन्होंने इस वकला वेलफेयर एक्ट को पास कराने में कोशिश की है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट तो मेरे अल्लाह ने देना है, लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद वकला जो लाखों वकला है, मुल्क के लाखों वकला जो है कम से कम अपने रोज़े से किसी हद तक उसके बेफिक्र हो जाएंगे कि उन्होंने ये जो अपने हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री को बाउंड डाउन किया है कि वो हर अपने 3 वकला को अपनी लीगल एडवाइजरशिप में रखेगी। इससे वकला का माशी जो मसला हल हो जाएगा, और इंशाअल्लाह आने वाले दौर में मैं ये समझता हूँ कि वकला अपने रूल ऑफ लॉ के लिए बढ़ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। राना शेर अफगन साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, माशाल्लाह बहुत हम सब के जज्बात की तर्जमानी और अक्कासी इन्होंने बिल्कुल सही अल्फाज में की है, और हमें उनके ऊपर मान भी है और फ़ख्र भी है। अब मैं सरदार जफर इकबाल खान तरीन साहब, साबिक सदर बार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट,
اور ہمارے پنجاب کے لائرز فورم کے وائس پریزیڈنٹ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے وکلا پروٹیکشن ایکٹ کے حوالے سے وہ جو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے اندر جو ترمیم کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور ہم سب سے گفتگو جو ہے نا وہ کریں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، عزت بڑھائی. آج کے اس عظیم الشان دن کے حوالے سے جو ہماری گیدرنگ یہاں پر ہے اور جو کچھ ہماری PMLN کی جو ہماری حکومت ہے اور اسپیشلی اس میں محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اور سملرلی محترمہ ہماری قائد مریم نواز صاحبہ اور اسی طریقے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چودھری آفتاب تارڑ صاحب کا، رانا ظفر اقبال صاحب کا اور جناب نصیر احمد بھٹا صاحب کا، ان تمام لیڈرز کا میں دل کے عطا کریں سے شکر گزار ہوں کہ یہ وکلا جو اس وقت پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور ہمارے وکلا کے ساتھ گائے بگائے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے ان کو مارا گیا. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت پریزیڈنٹ بار تھا جب ہمارے 7 وکلا کو کراچی کے اندر جو ہے ایک فاشسٹ تنظیم نے وہاں پر انہیں جلا ڈالا. ہمارے ساہیوال کے وکلا کے اوپر جو ہے پیٹرول وہاں پر پھینکا گیا اور ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے نا جلایا گیا. اسی طریقے سے بھی چند دن پہلے بھی ہمارے ایک وکیل صاحب شہید ہوئے ان کو گولیاں مار کے. تو بڑا قابل تحسین جو ہے یہ وکلا پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یہ ہے، اور پاکستان کے تمام وکلا کے دلوں کی آواز جو تھی وہ یہی تھی کہ وکلا کی پروٹیکشن. میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اس بات پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں پر انہوں نے وکلا پروٹیکشن ایکٹ کے اندر صرف یہی جو ہے انہوں نے چیز نہیں ڈالی، بلکہ یہاں پہ یہ چیز بھی ہے کہ اب ہمارا جو علاج ہے، اگر ہمیں کوئی بھی خدا نہ خواستہ ہماری فیملی، ہمارے بچے جو ہیں، اگر وہ ان کو کوئی بھی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ تمام وکلا کا، ہم سب وکلا کا، پورے پاکستان کے وکلا کا جو علاج ہے وہ ایک رجسٹرڈ افسر کا جس طریقے سے علاج فری ہوتا ہے اور اس کو جو وہاں پر فیسلٹی دی جاتی ہے اس کے مطابق آپ تمام کا علاج جو ہے وکلا کا وہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو لیگل ایڈوائزریوں کے مسائل جو تھے، ابھی میں چند دن پہلے میں وہاں پر لاہور کے اندر وہاں پر میٹنگ میں تھا، تو جاتی عمرہ میں جو میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر ہمارے جتنے بھی ایڈوکیٹس ہیں تمام نے اس مسئلے کو ضرور اجاگر کیا کہ جی ہمارے جو وکلا ہیں ان کی لیگل ایڈوائزری شپیں جو ہے وہ مطلب ان کو ملنی چاہیے. اور آج کے دن تک جو ہے کچھ ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں جو پچھلے رجیم کے لگے ہوئے تھے اور آج تک وہی جو ہے نا کنٹینیو کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں کی آواز ہے مولانا صاحب ابھی آپ نے یہ کہا تھا مجھے، تو وہ بات جو ہے ہم نے وہاں پر اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے ہم نے جو ہے نا وہاں پر یہ اٹھایا تھا اس مسئلے کو بھی، اور انہوں نے فوری طور پہ کہا تھا کہ اس مسئلے کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ٹاپ پرائرٹی پہ حل کریں گے. ابھی یہ جو بل ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمپنیاں جو 20 ملین تک جن کا پروفٹ ہوگا وہ لیگل ایڈوائزر شپیں دینے کے پابند ہیں. اب نوجوان وکلا جو ہیں تو وہ جو ہے ان کے لیے ایک اچھی خاصی آمدنی کے اور ان کے شروع کے اندر جو بیٹر لوف والی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کے لیے جو ہے نا اس گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی انہوں نے جو ہے نا ایک ایسا اقدام اٹھایا ہے جو یقیناً جو ہے قابل تحسین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں پر یہ لیگل ایڈوائزریوں کے اور وکلا پروٹیکشن کا ہے، جو پہلے وکلا کو کوئی تھپڑ مار کے چلا گیا ہے، کوئی کبھی ٹانگیں توڑ کے چلا گیا ہے، اس کا فیصلہ اب 90 ڈیز کے اندر ہو کر اس کی 3 سال سزا علیحدہ ہے. اور اگر جو جرم ہے تو وہ جو پھر اٹ ول گو along with the medical certificate MLC کے اندر وہاں پر کیا but the decision will be decided by the concerned court within a 90 days. تو میں بہت شکر گزار ہوں. باقی جہاں تک ہمارے ملک کی اس وقت جو حالات ہیں جس کے اندر زبردستی جو ہے جب الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، تو میں کل بھی ایک چینل پہ میں لائیو تھا تو اس پہ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ جی اس کے اندر جو ہے بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے الیکشن کروانا، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ صرف ایڈ کرتی ہے. اس وقت ہمارے انگور اڈا کے اوپر ہمارے بریگیڈر جو ہیں پرکی صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے. ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں پاکستان فوج جو ہے وہ ان کی ہو رہی ہیں. ہمارے پولیس والے دھماکوں میں اندر جا رہے ہیں. ہمارے لیفٹنٹ جنرل جو ہے جناب اللہ، میں ایک سولجر سے لے کے اور
ऊपर जनरल तक जो है हमारे पाक फौज के जो हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो जहाँ पर भी आर्टिकल 232 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पर अगर कोई जंगी हालात हों, जो इंटीरियर अगर हालात ख़राब हो, तो वहाँ पर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। हम सब वकील हैं और मैंने वहाँ पर यह बात भी की कि अगर मुल्क के अंदर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी हुई हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो फिर आर्टिकल 235 जो है वो इसके अंदर जो है ना वो होता है। तो इसके मुताबिक इस वक्त हमारे पास IMF हमें मदद नहीं कर रहा। हमारे दोस्त मुल्क जो है, हमारा देरीना दोस्त और बड़ा काबिल एतमाद दोस्त पाकिस्तान, जो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती जो जनूबी पंजाब के अंदर जो है वो सी पैक के ऊपर हम 5 घंटे में लाहौर पहुँचते हैं। तो ये क्रेडिट गोज टू दी नवाज शरीफ साहब और PMLN और क्रेडिट गोज टू दी चाइना कि जिन्होंने ये इतनी बड़ी फैसिलिटी सिंध के लोगों के लिए सखर तक और उसके बाद जनूबी पंजाब के लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, जबकि पहले ये मोटरवे सिर्फ और सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होती थी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम दोस्तों का। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी सदर साहब आपसे, वो रिक्वेस्ट ये है कि हम तो यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुकला के दिलों की धड़कन है और उनकी आवाज़ है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है इसके अंदर मेंबर साजी करें और नौजवान बुकला की मेंबर साजी करते हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आने वाले इलेक्शन जो होंगे, जो 8 अक्टूबर को अनाउंस हुए, तो उसके अंदर हर जगह पर हमारे ही जो है इलेक्शन एजेंट जो है हमारे बुकला बैठे हुए हों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको